معرفت پوسٹ کی 43ویں نشست میں خوش آمدید۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کا جو صفاتی نام پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے المجیب۔ المجیب کا اگر ہم روٹ ورڈ دیکھیں تو وہ ہے جیم، واو اور با، جاؤ۔ اس کا مطلب گہرائی میں زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، بڑا سرسری سے آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ آپ عام طور پر نکاح کے مقام پر بھی کہتے ہیں قبول ایجاب، ایک کی بات قبول کر لینا، ایک کا کنٹریکٹ قبول کر لینا، کسی کا رشتہ قبول کر لینا، یعنی کہ قبول کر لینا، مان لینا، تسلیم کر لینا، جو اگلا چار ہے وہ پورا کر دینا۔ اب مالک کائنات المجیب ہے کیونکہ وہ ہماری ڈیمانڈ، وہ ہماری خواہشات، وہ ہماری دعائیں، وہ ہماری پکاریں، وہ ہمارے ترلے، ہماری منتیں مان لیا کرتا ہے، اسی وجہ سے وہ المجیب ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بڑی خاص بات ہے، وہ یہ بہت سے لوگ یہ کلیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں نے دعا کی لیکن میری دعا کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، میں نے دعا کی لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں المجیب ہو کر نہیں ملا، اللہ تعالیٰ نے ان کی گفتگو کو، ان کی بات کو، ان کی خواہش کو، ان کے ترلے اور منت کو وقتی طور پر تو ایسا لگ رہا ہے کہ قبول نہیں کیا۔ اب اگر ایسا معاملہ ہے تو کیا کہا جا سکتا ہے کہ کیا کبھی اللہ تعالیٰ بات قبول کر لیتے ہیں اور کبھی قبول نہیں فرماتے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی مان لی گئی، کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کی نہیں مان لی گئی، یا کوئی باقاعدہ طور پر قانون ہے، کوئی باقاعدہ طور پر کوئی کلیہ ہے، اگر اس کلیے کے تحت کام کیا جائے گا تو دعا قبول ہوگی، اگر اس میں کوئی رکھنا باقی رہ جائے گا تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ اگر ہم کہیں کوئی کلیہ قاعدہ نہیں ہے، بس کبھی کسی کی مان لی کبھی کسی کی نہیں مانی، ایسے ہی چکر ہے، تو پھر یہ کلیم تو سبھی کرتے ہیں۔ ہزاروں لوگ ہیں وہ اپنے بتوں پر جا کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، کسی کے پورے ہو جاتے ہیں، کسی کے نہیں ہوتے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور ان کے معاملے میں ہم کہیں گے تکا لگ رہا ہے کسی کا، اگر کسی کا لگ رہا ہے اسی لیے تو وہ بار بار جا رہے ہیں۔ آپ کسی مقام پر جائیں، آپ کو درختوں کے ساتھ کئی چوڑیاں اور دھاگے بندھے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کو درباروں پر جا کر عجیب طرح کے تمام تر معاملات نظر آئیں گے۔ وہ اسی لیے ہوتا ہے سارے کا سارا معاملہ کہ کسی کا تکا لگ گیا، کسی کا نہیں لگا، جس کی قبول ہو گئی وہاں پر اس نے 10 اور لوگوں کو بتایا کہ یہاں پر قبول ہو جایا کرتی ہے۔ اگر یہی معاملہ آپ نے مالک کائنات کے ساتھ بھی کرنا ہے اور یہی کہنا ہے کہ جیسے ہندوؤں کی بتوں کے سامنے جا کے کسی کی قبول ہو جاتی ہے کسی کی نہیں ہوتی، کسی کی درباروں پر جا کے قبول ہو جاتی ہے کسی کی نہیں ہوتی، تو اللہ سے بھی دعا کر کے کسی کی قبول ہو جاتی ہے کسی کی نہیں ہوتی۔ اگر یہی معاملہ ہے تو ڈفرینس کیا ہے؟ فرق کیا ہوا؟ یہاں پر فرق کو سمجھ لیجئے۔ مالک کائنات سے جب بھی آپ دعا کریں گے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کی دعا قبول نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کا ترلا مانا نہ جائے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ خواہش کا اظہار کریں اور اللہ پوری نہ کرے، ایسا ہوگا، ہر بار ہوگا۔ یہاں پر تکا نہیں ہے، یہاں پر قاعدہ ہے، جو بھی اس قاعدے کے اوپر پورا اترتا ہوا اللہ کو پکارے گا، اللہ پوری طرح سے فلفلمنٹ کر دے گا، پوری طرح سے 99.9999% قبولیت کے چانس نہیں ہے، 100% 100% آپ دعا کریں گے پوری ہوگی، لیکن کب اور کیسے؟ مالک کائنات کس کو المجیب ہو کر ملتا ہے، یہ ہم آج سیکھنے کی کوشش کریں گے قرآن الحکیم کی روشنی میں۔ آپ کے لیے میں نے پہلی جو آیت کوٹ کی ہے وہ سورۃ ہود کی آیت نمبر 61 ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک ہمیں واقعہ سناتے ہیں، ایک سرگزشت سناتے ہیں کہ صالح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس جاتے ہیں، سمود کے پاس، قوم سمود کی طرف بھیجے گئے تھے صالح علیہ السلام۔ وہ جا کر نا اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا انہیں طریقہ سکھاتے ہیں۔ آپ نے دیکھنا ہے کیا آپ بھی اسی طریقے کے تحت اللہ کو پکارتے ہیں؟ اگر تو اسی طریقے کے تحت پکارا آپ نے کبھی اللہ کو، کیا کبھی ایسا ہوا کہ دعا قبول نہ ہوئی ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا ہوگا۔ آیت پڑھیے۔ صالح علیہ السلام انہیں کہتے ہیں، اے میری قوم، فاستغفروہ، تم اپنے رب سے استغفار کرو۔ سب سے پہلے تو اپنے گناہوں کو چھوڑو، اس سے استغفار کرو، اپنے گرد ایک شیلڈ قائم کرو جو تمہیں گناہوں سے پروٹیکٹ کرے۔ جب تم اسے استغفار چاہو، ثم توبوا الیہ، گناہوں سے بچنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرو، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنا سب کچھ اللہ کو مان لو۔ اگر یہ دو کام تم نے کر لیے تو ان ربی قریب، اب سنو میرا رب قریب ہے، مجیب، اب وہ دعا قبول کرے گا۔
صالح علیہ السلام کی زبانی مالک کائنات آپ کو دعا کی قبولیت کی ٹیکنالوجی سکھا رہے ہیں کہ جب آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے تو پھر لازمی ہے فاستغفروہ ثم توبوا الیہ، پہلے تو استغفار کیجئے، اپنے گناہوں کو چھوڑیے، اپنے گرد ایک شیلڈ قائم کیجئے، ایسی شیلڈ کہ آپ کو اگر کوئی پوچھے کہ فرض کریں کہ یار سر حامد وہاں پر نا وہ ڈکیتوں کے ساتھ ڈکیتی ڈال رہے تھے، ایسے ہی کوئی آگے آپ کو کہے فرض کریں، آپ کے ذہن میں کیا پہلی بلنک پر یہ آ جائے گا ہاں ہو سکتا ہے، یا پھر آپ کا ذہن آئے گا نہیں یار مشکل ہے؟ اگر یہ آپ کے ذہن میں مشکل والا آیا نا تو شکر الحمدللہ، وہ استغفار کی شیلڈ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہوئی ہے کہ میرے بارے میں سوچتے ہوئے بھی آپ کو لگا نہیں یہ بندہ ڈکیتی نہیں کرے گا، یہ نہیں حق مارے گا۔ یہ جو شیلڈ ہے نا، یہی استغفار کا نتیجہ ہے کہ آپ کے گرد ایک ایسی شیلڈ قائم ہو جائے، گناہ آپ تک پہنچ ہی نہ سکے، بلکہ کسی کے خیال میں بھی گناہ آپ تک نہ پہنچ سکے۔ بار کیف فاستغفروہ، سب سے پہلے تو اللہ سے استغفار چاہو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف رجوع کرو، ان ربی، اگر ایسا کر لیا تو سنو، ان ربی قریب مجیب، اب سنو میرا رب قریب ہے مجیب ہے، اب وہ قریب ہوگے تمہاری بات سنے گا، اب وہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ آگے چلیے، اللہ تعالیٰ سورہ صافات میں آیت نمبر 75 میں نوح علیہ السلام کی سرگزشت سناتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ نوح علیہ السلام نے کم و بیش 950 سال تک تبلیغ کی، قوم نے حد درجہ تنگ کرنا شروع کر دیا۔ جب بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا تو پھر انہوں نے دعا کی، جب انہوں نے دعا کی اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، جب نوح نے ہمیں ندا دی تھی، جب نوح نے ہمیں پکارا تھا، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، دیکھو کتنے اچھے ہیں ہم سننے والے، کیا ہم سے اچھا بھی کوئی دعا کو قبول کرنے والا ہے؟ جب اس نے مجھے پکارا نا ایک بار، یا اللہ انہیں غرق کر دے، یا اللہ یہ تو مینوپولیشن کرنا شروع ہو گئے ہیں، یا اللہ یہ کسی چیز کو طیب نہیں چھوڑ رہے، انہیں ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندہ مومن کی دعا کے زیر تحت ساری کی ساری دنیا کو غرق کر دیا۔ بہر کیف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، جب نوح نے ہمیں ندا دی، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، تو دیکھو کتنا اچھا ہم اجابت کرنے والے ہیں، کتنی اچھی طرح ہم دعا کو قبول کرنے والے ہیں۔ مزید دیکھیے سورۃ بقرہ آیت نمبر 186، یہاں پر مالک کائنات بڑے مان کے ساتھ آپ کو کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن پوری آیت پڑھنے سے پہلے آپ نے فیصلہ نہیں کرنا۔ سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے میرے متعلق پوچھیں، میرے متعلق سوال کریں تو انہیں بتاؤ فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں، میں تمہارے بہت ہی قریب ہوں، لیکن کون کس کو یہ جواب دینا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے تم سے پوچھیں، یعنی جو میری عبادت کو اپنی زندگی کا مقصد اور محور سمجھتے ہیں، اگر وہ بندہ تم سے پوچھے تو تم کہنا میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی تم میں سے کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ سنتا مطلب ہیئرنگ نہیں، سنتا مطلب قبول کرنا، ایکسیپٹ کرنا۔ جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تم میں سے، کن میں سے؟ عبادی، جو اللہ کے بندے ہیں ان میں سے، جب کوئی اللہ کو پکارتا ہے اللہ کہتا ہے میں ان کی دعا سنتا ہوں۔ میں نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ میں نے 90% سن لوں گا، 10% چھوڑ دوں گا، کچھ دعائیں آج قبول کر لوں گا، کچھ پرسوں قبول کر لوں گا، نہیں نہیں نہیں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بھی میرا کوئی بندہ مجھے پکارتا ہے میں تبھی اجاب کر لیتا ہوں، تبھی میں اس کی بات قبول کر لیتا ہوں، سن لیتا ہوں، مان لیتا ہوں کلی طور پر۔ یہاں پر آپ کو دوبارہ سے وہی ٹیکنالوجی کا رنگ نظر آ رہا ہے، یہاں پر تکا سسٹم نہیں ہے کہ کبھی دعا قبول ہو جائے گی کبھی رہنے دی جائے گی، ایسا نہیں ہوگا، ہر بار دعا قبول ہوگی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میں نے دعا کی ہے پوری نہیں ہو رہی، آپ خود کو تسلی دینے کے لیے کہہ لیں ہاں ٹھیک ہے پھر یا اللہ جو پھر نہیں میرے ہاتھ میں بہتر ہوگا۔ یہ جو معاملہ آپ کے ذہن میں آیا ہے نا، یقین جانیے یہ اسی صورت میں ہے اگر آپ اس قاعدے کے اوپر کھڑے ہو کر دعا نہیں مانگ رہے تھے، اگر آپ اس قاعدے پر اللہ کی بندگی میں آنے کے بعد دعا کر رہے تھے، پھر چانس والی بات نہیں ہے، پھر آپشنل بات نہیں ہے کہ آپ نے پانی مانگا ہے تو آپ کو دودھ مل جائے گا، آپ نے کھانا مانگا ہے آپ کو سونے کے لیے بستر مل جائے گا،
وہ نہیں ملا، یہ تو مل گیا نا، نہیں، جو مانگا ہے وہی ملے گا، 100% ملے گا، لیکن کب؟ جب آپ اس درجے پر آ کے مانگیں گے۔ وہ ایک حدیث بھی آپ نے سن رکھی ہوگی، مالک کائنات فرماتے ہیں جب میرا کوئی بندہ، جب میرا کوئی ماننے والا، جب میرا کوئی نوکر، جب کوئی ایسا شخص جس نے مجھے ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے، جب وہ مجھے پکارتا ہے نا، مجھے شرم آتی ہے، میں خالی ہاتھ واپس لوٹا دوں، میں ہمیشہ دے کے ہی لوٹاتا ہوں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ بتائیے گا فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بھی تم میں سے کوئی مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں۔ لیکن پورا سنیے، میں نے کہا تھا پوری آیت سنیں گے تو پوری طرح سے ٹیکنالوجی سمجھ آ جائے گی۔ اب یہ اس سچویشن کو، اس اسٹیٹ کو پانا کیسے ہے؟ سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تم بھی میری باتیں مانا کرو نا، جب بھی تم پکارو گے میں مان لوں گا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تم بھی میری باتوں کو مانا کرو، یہ بھی وہی لفظ ہے استجاب، تم بھی میری باتوں کو مانا کرو نا، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لاؤ نا پھر۔ یہ دو کام اگر آپ کر لیں گے تو مال کے کائنات بتا رہے ہیں آپ اس اسٹیٹ پر آ جائیں گے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، سب سے پہلے تو اللہ کی باتوں کو اسی طرح سے مانیے جس طرح سے ماننے کا حق ہے، پوری طرح سے آپ کی ہاں اور نہ اللہ کے لیے خالص ہو جائے، اور صرف ماننی نہیں ہے، دل میں یقین بھی رکھنا ہے کہ اللہ نے کہا ہے تو ایسا ہی ہے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور اللہ پر ایمان بھی لائیں، اللہ کے قوانین کو دل و جان سے تسلیم کریں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، پھر تمہیں رشد و ہدایت مل جائے گی، پھر تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ دعا کا اسلوب کیا ہے، کیسے مانگنا ہے، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ نہیں ہے کہ مانگیں گے پتہ نہیں مل جائیں گے کہ نہیں مل جائیں گے، تمہیں پتہ ہوگا مانگ لیا ہے تو مل جائے گا، نہیں مل گیا ہے، اگر مانگ لیا ہے، مانگ لیا، میرا تو ماننا ہے کہ مانگنے کی کہاں باری آئے گی، آپ کے تو دل میں بات آئے گی، بات ہو جائے گی، لیکن اگر آپ اس سٹیج پر پہنچیں گے تب، کب؟ جب آپ اللہ کی بات مانیں گے، اللہ آپ کی بات مانے گا، آپ اللہ کی باتوں پر ایمان لائیں گے، مال کے کائنات آپ کا دوسروں پر بھروسہ بنا دے گا۔ آگے چلیے، آپ اگر آج مال کے کائنات کے لیے استجاب نہیں نہ کر رہے، کچھ لوگ کر رہے ہیں، زیادہ تر لوگ نہیں کر رہے، لیکن ان قریب سب کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ مالک کی زبانی سنتے ہیں، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 44، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور انہیں لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جس دن ان پر عذاب بھیج دیا جائے گا، فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر یہ ظالم لوگ کہیں گے ربنا آخرنا الی اجل قریب، اے ہمارے رب تھوڑی سی مہلت اور دے دے، اے ہمارے رب ایک باری اور دے دے، نجب دعوتک، اب ہم تیری دعوت کو پوری طرح سے مانیں گے۔ اور اللہ کی دعوت کو ماننا کس طرح سے جا سکتا ہے؟ سنیے، وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، ہم تیری رسولوں کی اتباع کریں گے، ہم تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے، اب کریں گے، ایک بار واپس دیکھتے، لیکن واپسی کا کوئی راستہ خیر نہیں ہوگا، مال کے کائنات نے بہت مرتبہ یہ بات بتا دی ہے۔ آگے چلیے، سورۃ نمل آیت نمبر 62، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر اگر تم کسی اور طرف جانا چاہو بھی تو کوئی راستہ ہے نہیں ہے تمہارے پاس، کیونکہ جب بھی تم اضطرار کی کیفیت میں آ جاؤ گے، جب بھی تم بے چین ہو جاؤ گے، میرے سوا تمہیں کوئی دکھائی دے گا ہی نہیں۔ کیوں؟ جب آپ بے چین ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کے دل کے اوپر گرد کم ہوتی ہے، جب گرد کم ہوتی ہے تو آپ کو کچھ حد تک ریئلٹی نظر آ رہی ہوتی ہے، اور اللہ کے سوا کوئی ریئلٹی ہے ہی نہیں ہے، پھر اللہ کے سوا کوئی نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، کون ہے جو اضطرار کی حالت کو، بے چینوں کو، کون ہے جو ان کی باتوں کو سن لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے، اذا دعاہ، جب وہ انہیں پکارا کرتے ہیں، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور ان سے برائی کو، ان سے دکھ کو، ان سے ظلم کو، ان سے کوئی بھی غم کو دور کر دیا کرتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ، یہ ذرا غور کیجئے گا، مال کے کائنات نے آپ کو جو خلافت خلت پہنائی ہے اسی کی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہ تمہیں زمین کی خلافت سونپ دیتا ہے۔ کون ہے جب تم اضطراب کی کیفیت میں آ جاتے ہو، جب تم بے چین ہو جاتے ہو، جب تمہیں دنیا میں کوئی نظر نہیں آتا، کون ہے جو تمہاری دعا قبول کرتا ہے؟ کون ہے جو تمہاری مشکل کو ٹال دیتا ہے؟ کون ہے جو واپس تمہیں خلافت کی سیٹ پر بٹھا دیتا ہے؟ کیا الہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے ایسا الہ
کہ جس کو تم پکار کے یہ کام کر لو گے؟ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ قلیلا ما تذکرون، یہ تمہیں سمجھ آ جاتی ہیں باتیں جب تم مشکل میں ہوتے ہو۔ جیسے ہی مشکل چھٹتی ہے، تم میں سے تھوڑے ہی ہیں جو یاد رکھتے ہیں، تھوڑے ہی ہیں جو نصیحت اخذ کرتے ہیں، ورنہ سارے کے سارے پھر جاتے ہیں۔ اور آخری آج کے لیے جو میں نے آپ کے لیے آیت رکھی ہوئی ہے، وہ سورۃ غافر کی آیت نمبر 60 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارا رب کہتا ہے، تمہارے رب نے یہ ارشاد فرمایا ہے، ادعونی، مجھ سے ہی دعا کیا کرو، مجھے پکارا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کر لیا کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد قرآن ہر زبان پر کے نام سے جو ہماری سیریز ہے، اس کے لیے بھی جو میں نے آپ کی سنی ہے، میرا خیال ہے الگ سے ویسے ہی آپ اپلوڈ نہیں کرتے ہیں، ساتھ ہی اپلوڈ کر دیا کریں۔ تو سورۃ غافر کی آیت نمبر 60 میں نے آپ کے لیے رکھی ہے۔ تو یہ آخری آیت کا جو سیکٹر ہے، یہی آپ کا قرآن ہر زبان پر کی نام سے ہے۔ تو یہی آپ نے زبانی یاد بھی کرنی ہے۔ جب آپ کو کبھی ایسا لگے کہ میں مشکل میں گر گیا ہوں، تو اب میں کس کو پکاروں؟ یا پھر کبھی آپ کو ایسا لگے کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، میری اللہ دعا قبول نہیں کرتا، میرا تو مشورہ پوری قسط دوبارہ سنیے گا۔ لیکن اگر آپ پوری قسط نہ سنیں، اس کو ویسے ریمائنڈ کر کے سورۃ غافر کی آیت نمبر 60 کے ساتھ اپنا تزکیہ کیجئے گا کہ کس کو پکارنا ہے، کس طرف دیکھنا ہے۔ جب اللہ خود کہہ رہا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ، اور تمہارے رب نے کہا ہے، تمہارے رب نے حکم دیا ہے، ادعونی، مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کر لوں گا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔